دانیال نبی کی کتاب قرآن نام میں سے دانیال نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی تیسری آیت۔ خدا کے کلام میں سے دانیال نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی تیسری آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام لکھا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی طرح چمکے گی، اور جن کی کوشش سے فتورے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ آمین۔ کلام مقدس میں یہ بابرکت حوالہ یہ انسان اور ایماندار کی مستقبل کی زندگی کا اخبار ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ چمک نہیں رہے، یا یہ بھی لکھا کہ چمک گئے، لکھا گیا ہے کہ چمکیں گے۔ مستقبل کی بات کی گئی ہے، آنے والے وقت کی بات کی گئی ہے کہ ایماندار راست باز آنے والے وقت میں ان کا کیا معیار ہوگا، اور جو راست باز ہیں ان کے اندر خوبی کیا ہے۔ دانیال نبی کی کتاب ساری کی ساری الہام، مکاشفات اور بھیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ خدا اپنے مکاشفے آنے والے وقت میں خدا کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، یہ ساری باتیں خدا خواب میں، رویا میں یہ دانیال نبی پر آشکارا کرتا ہے، کھولتا ہے۔ ان بھیدوں کو خدا دانیال پر عیاں کرتا ہے۔ اور یہاں میں بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ اہل دانش کون ہیں؟ وہ لوگ جو عقل مند ہیں، عقل رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو فہیم ہیں، فہم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو دماغ کو اچھی باتوں کے ساتھ صرف کرتے ہیں، اپنا دل خدا کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ اہل دانش ہیں، وہ حکمت والے لوگ ہیں۔ اور حکمت والے لوگوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ جو اہل دانش ہیں وہ نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے وہ تیرے صادق ہو گے، ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے، اور خدا کا نور ان پر چمکتا رہے گا، اور یہ لوگ خدا کی روشنی میں ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ جیسے داؤد بادشاہ، داؤد نبی 119 زبور اس کی 5ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ لوگ خدا کے کلام کی روشنی میں چلیں گے۔ یہ لوگ جب خدا کے حضور چلیں گے، یہ لوگ جب دنیا داری میں چلیں گے تو یہ کلام کو استعمال کریں گے۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے، یہ لوگ اپنے مشوروں سے نہیں چلیں گے، یہ کوئی بھی کام کریں گے تو یہ کلام کو پڑھیں گے اور کلام پر عمل کریں گے، اور کلام کو یہ استعمال میں لے کر آئیں گے۔ ان کی زندگی کا سارا دار و مدار کلام پر ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل دانش ہوں گے۔ جو لوگ اہل دانش نہیں ہیں، وہ کلام کو استعمال نہیں کرتے، ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا کلام نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اہل دانش ہیں وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کو خدا نے حکمت بخشی ہے، دانائی بخشی ہے، وہ یہاں تک پھر جو کلام سے معمور ہو جاتے ہیں، روح سے بھر جاتے ہیں اور حضوری میں رہتے ہیں، وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اتنی حکمت، اتنا فہم عطا کیا ہے کہ ہم تو اپنے استادوں سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہیں، وہ لوگ جو ہمیں ایک وقت میں کنٹرول کرتے تھے، جب ہم خدا کے حضور چلنے لگے، خدا نے ہمیں کلام سے، روح سے معمور کیا، ہم اپنے پڑھانے والوں سے، اپنے استادوں سے، اپنے دشمنوں سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور ترقی کرنے کا راز کیا ہے؟ خدا کا کلام جو زندہ ہے اس پر عمل کرنے کا۔ زبور 119 اور اس کی 97 آیت اگر ہم نکالے پڑھیں تو وہاں پہ داؤد کا کیا بیان ہے؟ نکالے ذرا زبور 119۔
زبور 119 اور اس کی 97 آیت میں داؤد بادشاہ بیان کرتے ہیں، اب میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ یہ اہل دانش ہے جو دن رات خدا کے کلام پر کیا کرتا ہے؟ دھیان لگاتا ہے، خدا کے کلام پر توجہ کرتا ہے۔ جو دانش مند شخص ہے، جو عقل مند شخص ہے، وہ کلام کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ کلام آیا، خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا، وہ کلام کو اگنور نہیں کرتے۔ کلام کو اگنور کرنا مطلب کہ خدا کو اگنور کرنا ہے۔ کلام پر دھیان دینا مطلب کہ خدا کی عزت کرنا ہے۔ جو لوگ کلام مقدس میں لکھا ہے، جو لوگ خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں، وہ خدا کی عزت کرتے ہیں، وہ خدا کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارا خدا کے کلام کو کی عزت کرنا یہ ڈیفرنٹ ہے۔ عزت کرنے سے مراد یہاں پہ یہ بھی، ہم جب خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں لیتے ہیں، اس کے کلام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ ہم کلام کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ ہم کلام مقدس کو، ہم بائبل کو چومتے ہیں، ہم بائبل کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ عزت کرنے کے زمرے میں نہیں آتا، یہ مذہب ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، جیسے داؤد بادشاہ اسی زبور میں کہتا ہے 11ویں آیت میں، 119 زبور 11ویں آیت میں داؤد بادشاہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو کہاں پہ رکھ لیا ہے؟ اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں، تاکہ میں تیرے خلاف نہ چلوں۔ اگر میں ایسا کروں تو تیرا کلام جو میرے دل میں ہے، میری روح میں ہے، تیرا کلام میری تربیت کرے، تیرا کلام میری تربیت کرے، اور تیرا کلام مجھے صحیح راستوں پر چلنے کا فضل بخشے۔ اس لیے اے خدا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، اور تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اے خدا، دن رات میرا دھیان تیری شریعت پر رہتا ہے، تیرے کلام پر رہتا ہے، اور میں تیرے کلام سے کیسی محبت رکھتا ہوں۔ اور آگے وہ کہہ رہا ہے، مجھے تیرے کلام، تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے، اور میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں، تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ یہ نتیجہ ہے، یہ کلیہ ہے، یہ فارمولہ ہے خدا سے برکت پانے کا، یہ فارمولہ ہے خدا کے حضور چمکنے کا۔ آیت کا دوسرے حصہ کیا ہے کہ جو صادق ہیں وہ بھی خدا کے حضور چمکیں گے، اہل دانش بھی، صادق بھی۔ آنے والے وقت میں خدا کی روشنی، خدا کا جلال ابدیت میں ان پر چمکے گا۔ تو تین چیزیں ہیں، تین کیٹیگریز ہیں یہاں پہ زبور 19 میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں سے بھی زیادہ سبقت لے گیا ہوں، میں اپنے استادوں سے بھی زیادہ دانشمند ہوں، عقل مند ہوں، عمر رسیدہ لوگوں سے بھی میں زیادہ دانائی رکھتا ہوں۔ تو یہ سب خداوند تیرے کلام پر عمل کرنے سے ہوا ہے۔ صرف مجھے عقل ہی نہیں حاصل ہوئی، میں نے عقل کو اس طرح استعمال کیا ہے، تیرے کلام کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ میں ہر روز اپنے بدن کو، اپنی روح کو، اپنے قدموں کو گناہ کرنے سے، برائی کرنے سے میں روکتا ہوں۔ ایماندار کا، راست باز کا خدا کے حضور یہی چلنے کا طریقہ ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں اس کے 9ویں باب میں اس کی 27ویں آیت، آخری آیت میں پولس رسول بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے بدن کو مارتا کوٹتا، اس کو قابو میں رکھتا ہوں، تاکہ اوروں میں خوشخبری پھیلا کر، اوروں میں انجیل کی منادی کر کے خود میں نامقبول نہ ٹھہر جاؤں۔ تو پولس رسول بھی خدا کے حضور وہ بڑی دانائی سے چلتا ہے، بڑی عقل مندی کے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اہل دانش معلوم ہوتا ہے، جب وہ کسی وزیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو داناؤں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ وزیر، بادشاہ اور فقیر
किसी जो कोई भी चाहे मजहबी रहनुमा जो कोई भी पौलुस रसूल के सामने खड़ा होता है या पौलुस रसूल उनके सामने खड़ा होता है तो वो सब जो उसकी अकल को देखते हैं वो दंग रह जाते हैं। और पौलुस रसूल बड़ी अक्लमंदी के साथ ये भी कहता है जब उसके अंदर मसीह है, मसीह का नूर है, मसीह का जलाल है, जब उसने मसीह यीशु को पहन लिया है तो वो ऐसी बातें भी करता है कि मैंने मसीह की खातिर सब चीज़ों को पूरा समझ लिया ताकि मसीह को हासिल करूं और मसीह में पाया जाऊं। अब जो कुछ भी हो मेरी जिंदगी में मसीह ही मसीह नजर आना चाहिए। तो बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी दानाई के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ ये शख्स मजहबी लोगों के सामने, बादशाहों के सामने और वजीरों के सामने ये खुल्लम खुला ये इकरार करता है। और दाऊद बादशाह की जिंदगी और पौलुस रसूल की जिंदगी ये हमारे लिए एक जबरदस्त नमूना है जो अपने उस्तादों से भी सबकत ले गए। तो अपने उस्तादों से हम कैसे सबकत ले जाते हैं? उम्र रसीदा लोग, उनका एक तजर्बा होता है। बाज़ दफ़ा उम्र रसीदा लोग पता क्या कहते हैं, जब एक इंसान जो 18 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, 22 वर्ष का है, तो एक शख्स जो 70 या 70 वर्ष का है, तो अगर एक 18 या 20 वर्ष का जो शख्स है वो 70 साल के शख्स को अगर समझाने की कोशिश करे तो 70 वर्ष वाला 18 वर्ष के बंदे को क्या कहेगा कि तू तो आज पैदा हुआ है, कभी गल कर लेने कि तू तो आज ही जन्मे तो सानू सिखाएगा। तो इसका तल्लुक इस बात से नहीं है। अगर हम खुदा के हुजूर उसके खौफ में रहते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो वो शख्स जो 70 साल का होकर भी वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, मसीह ने उसने जन्म नहीं लिया, और वो शख्स जो 18 या 20 वर्ष का है वो नई जिंदगी में आकर उससे ज्यादा अक्लमंद हो जाता है और उसमें मसीह की अकल आ जाती है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल यही बातें खुदा के हुजूर वो कह रहा है। और एक जगह पे वो इस बात का इकरार भी करता है कि मुझ हम में मसीह की अकल है। पहले हम अपनी अकल से, हम अपने फहम से चलते थे, अब हम मसीह की अकल से खुदा के हुजूर में चलते हैं। और मैं देखो कैसा उम्र सीधा लोगों से, अपने दुश्मनों से, अपने उस्तादों से मैं सबकत ले गया हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ। और अगर हम पौलुस रसूल की बात ही करें तो पौलुस रसूल का उस्ताद कौन था? कलाम मुक़द्दस में उसका नाम दर्ज है। पौलुस रसूल का उस्ताद एक बड़ा मशहूर शख्स था, उसके उस्ताद का नाम था गमलीएल। वो फरीसी था, वो सदरे अदालत था, उसके पास इख्तियार था। लेकिन पौलुस रसूल पर जब यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ है तो ये शख्स ये गमलीएल से भी आगे बढ़ गया और ये अब गमलीएल से भी बड़ी बड़ी बातें करता है और गमलीएल से भी एक बड़ी जमायत, बड़ी कलीसिया इसके पीछे है। और इसने वो जलाल देखा है, वो नूर देखा है, वो तजल्ली देखी है जो गमलीएल ने नहीं देखी। और मेरे अज़ीज़ों, जब बंदा खुदा के हुजूर, खुदा के खौफ में कलाम को अपने अंदर लेता है और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है, कलाम पर अमल करता है, फिर खुदा उसकी अकल को खोल देता है और वो फिर अहले दानिश बनकर खुदा के हुजूर नूरे फलक की तरह चमकता है। नूरे फलक आसमानी नूर। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा हमें फहम अता करता है, खुदा हमें हिकमत बख्शता है, दानाई बख्शता है। कलाम मुक़द्दस में एक बड़ा जबरदस्त करैक्टर है जिसके बारे में लिखा है, हमने कई दफा बात की कि उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। सैमुएल नबी, ये शख्स खुदा की हुजूरी में रहता है और जो इसका उस्ताद है उसके पास इल्म भी है। उसके पास क्या है? उसके पास इल्म है, तजर्बा है, लेकिन वो हुजूरी के नीचे नहीं रहता। लेकिन जो सैमुएल है ये खुदा की हुजूरी में ही रहता है। इसका ओढ़ना बिछोना, ये रात दिन जब ये काम करता है, हैकल में खिदमत करता है, खिदमत करके अपने काम से फारिग होकर ये शख्स अहद के संदूक के नीचे आ जाता है, हुजूरी में आ जाता है और हुजूरी के नीचे ही रहता है। और एक दिन हुआ कि खुदा ने इसके साथ कलाम किया। ये बच्चा था, इसको समझ नहीं आई कि मेरे साथ कौन कलाम कर रहा है। तो आवाज़ें आई हैं और ये शख्स घबराया और
اپنے استاد سے مشورہ کیا ہے، اے استاد جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے آوازیں آتی ہیں۔ ایلی کاہن اس کا استاد تھا، علم بھی تھا، تجربہ بھی تھا، تو تجربے کی روح سے وہ معلوم کر رہا ہے کہ خدا یہ شخص حضوری میں رہتا ہے، یہ شخص خدا کے قریب ہی رہتا ہے، یہ اس کے قدموں میں رہتا ہے، یہ حضوری سے جدا نہیں ہوتا۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ خدا اس سے کلام کرتا ہے، خدا اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے سیموئیل سے کہا کہ جب اب خدا کلام کرے تو کیا کہنا کہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے، تیرا بندہ حاضر ہے۔ تو دوبارہ جب خدا نے کلام کیا تو سیموئیل نے ایسا ہی کہا کہ خدا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو جو لوگ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں وہ حکمت کو پاتے ہیں، وہ دانش سے دانش مندی سے بھر جاتے ہیں۔ یہ شخص بے شک علم بھی تھا، تجربہ بھی تھا، لیکن یہ خدا کی حضوری سے، خدا کے جلال سے، خدا کی قدرت سے خالی تھا۔ تو میرے عزیزو، خدمت میں تجربہ بھی ہونا چاہیے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے اہم بات ہمارے ساتھ، ہمارے اندر، ہمارے ہاتھوں پر خدا کی قدرت کی ہونا، خدا کی قدرت کا ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ خدا کی حضوری کا ہمارے اوپر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب خدا کی حضوری ہمارے اوپر ہوگی، خدا کا فہم، خدا کا روح ہمارے اوپر ہوگا، تو میرے عزیزو ہم اپنے استادوں سے بھی کیا کریں گے، ہم اوپر چلے جائیں۔ تو خدا کا کلام آج میں یہ سکھاتا ہے کہ فہم کو پانے کے لیے، حکمت کو پانے کے لیے ہمیں خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے، اس کی قربت میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور آنے والے وقت میں جب خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، خدا اپنی قدرت کو نازل کرے گا، تو میرے عزیزو جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، راست ہیں، پاکیزگی کے ساتھ جو خدا کے حضور چلتے ہیں، دنیا داری کی طرف نہ دیکھیں۔ دنیا ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے، دنیا ہمیں آلودہ کرتی ہے، ہمارے لباس کو آلودہ کرتی ہے۔ تو ہم جب نجات کے بانی یسوع کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں گے، خدا کی طرف دیکھتے رہیں گے، تو خدا کا آسمان حکمت بخشنے کو، خدا کا آسمان برکت دینے کو وہ ہمارے لیے کھلا رہے گا۔ اور پھر ہم داؤد کی طرح کہہ سکیں گے۔ یہ کہنا خدا کے حضور کوئی آسان کام نہیں ہے کہ میں اپنے استادوں سے بھی زیادہ سبقت لے گیا ہوں، میں اپنے دشمنوں سے بھی زیادہ۔ اس اصول کو ہی ہم دوبارہ بھی ٹچ کرتے ہیں جب وہ مرنے کے قریب ہے، تو تیموتھیوس کے خط میں اس کے کیا الفاظ ہم سب جانتے ہیں، بغیر پڑھے ہم بات کرتے ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا۔ یہ بات کہنا خدا کے حضور کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ ہر شخص کو خدا کے حضور ایسا نہیں کہہ سکتا۔ دنیا کی نظر میں ہم جتنے بھی پاک ہیں، جتنے بھی راست ہیں، جتنا بھی اچھا کلام سنا لیتے ہیں، جتنی بھی اچھی دعائیں کر لیتے ہیں، ہمارے وسیلے سے روحیں بچ جاتی ہیں، معجزے ہو جاتے ہیں، لیکن خدا ہمارے دل کی اچھی حالت سے، بری حالت سے واقف ہے۔ لوگ ہمیں جتنی بھی پیورٹی دیں، جتنی بھی لوگ ہمیں عظمت دیں، عزت دیں، لیکن خدا ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے۔ بڑا مشکل ہے کہ ہم خدا کے حضور یہ کہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ آج جڑے گناہ بھی مار جاتے ہیں، انہوں نے قبران کی لکھا ہوتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ بڑی ساری سلیٹ بنائی ہوتی ہے، بندہ بھاوے شراب پیندا مر جائے، انہاں قبر تے لکھ کے لا دینا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا، شراب پی پی کے، بڑھیا پیچھے دوڑ کے، گناہ کر کے۔ تو ایسا یہ جہالت ہے، یہ غفلت ہے۔ تو لوگ مر جاتے ہیں گناہ میں، پاکیزگی میں نہیں، تو آخر پہ ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ ایک مقام، ایک درجہ اپنی طرف سے دیا جاتا ہے جو خدا کے حضور بالکل غلط بات ہے اور کبھی دیا نہیں جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے حضور بڑی عقل مندی کے ساتھ چلیں گے، چرچ میں بڑی عقل مندی کے ساتھ چلیں گے، پھر خدا ہمیں برکت دے گا۔ کلام میں لکھا ہے میں روح سے بھی چلوں گا اور عقل سے بھی چلوں گا۔ خدا کے حضور ہمیں دونوں طرح سے چلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم چرچ کو مس کرتے ہیں، جب ہم عبادت کو مس کرتے ہیں، جب ہم خدا کو مس کرتے ہیں، مس کرنا مطلب کہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، یقیناً ہماری برکتیں مس ہو جاتی ہیں، ہم اپنی برکتیں کھو دیتے ہیں۔
6 دن خدا نے ہمیں کام کرنے کے لیے، دوسرے کام کرنے کے لیے دیا ہے. تو بعض دفعہ ہم 7ویں دن بھی ہم خدا کے گھر میں آنے سے ہم کتراتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں. تو خدا اس طور سے بھی چاہتا ہے کہ یہ حکمت بھی، یہ عقل بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کے حضور کیسے چلنا ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے حضور روح سے چلیں گے، عقل مندی سے چلیں گے، حکمت سے چلیں گے، دانائی سے چلیں گے، تو خدا کا روح اور زیادہ ہمیں حکمت بخشے گا، ہمیں دانائی بخشے گا. ہم حکمت سے معمور ہوتے جائیں گے. کلام میں لکھا نا، روح سے معمور ہوتے جاؤ. روح سے معمور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم حکمت سے بھی معمور ہوتے جائیں گے. وہ حکمت نہیں جڑی سلیمان نبی طرح اینڈ تے کسی اور کھاتے کی استعمال ہو رہی. اگر ہم خدا کے وسائل کو، خدا کے ذرائع کو ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اینڈ پہ ضرور ہم لعنت کا لقمہ ہوں گے. برکت کی بجائے ہم لعنت پائیں گے، فردوس کی بجائے ہم جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. تو ابلیس چاہتا یہی ہے کہ ہم دانائی سے نہیں چلے، عقل مندی سے نہیں چلے. اس نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، اور وہ خدا کے لوگوں کو بھی ادھر ہی لے جانا چاہتا ہے. متی کی انجیل میں 25ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جہنم اور دوزخ، یہ خدا نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا ہے، ایمانداروں کے لیے نہیں، راست والوں کے لیے نہیں. لیکن اس کی دن رات ہر سو یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ ایمانداروں کا دماغ خراب کرے. کیا کرے؟ بولے، وہ ایمانداروں کا دماغ خراب کرے. عقل کتنی ہوتی ہے نا، تو وہ ہمارے ذہن پر کنٹرول کرتا ہے. وہ ہماری عقل کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہماری عقل بند ہو جائے، ہمارا خدا کے حضور چلنا بگڑ جائے، ہماری روشیں بگڑ جائیں، اور وہ فردوس، وہ اچھا حصہ، وہ انعامات، وہ نیا یروشلم جو خدا آنے والے وقت میں ہمیں دے گا، ہم اچھی کشتی لڑ کر اہل دانش کی طرح ہم خدا کے دور چل کر اینڈ میں پائیں گے. وہ برکت ابلیس ہم سے چھیننا چاہتا ہے، اور روح القدس، روح حق ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم ان آسمانی برکتوں کا ہر روز مزہ چکھیں. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں آج خدا ہمارے ساتھ یہ کلام کرتا ہے کہ اہل دانش خدا کے حضور نور فلک کی طرح چمکیں گے، نور زمین کی طرح نہیں. زمین کا نور خدا کو پتہ کیا ہو جائے، نور فلک کی طرح، آسمانی نور جو آسمان سے آیا ہے، وہ آسمانی نور میں، آسمانی برکتوں میں، آسمانی خوشیوں میں وہ ہمیں داخل کرنا چاہتا ہے. تو کبھی بھی ہم خدا کی حضوری کو مس نہ کریں، کبھی بھی خدا کی برکتوں کو، نعمتوں کو ہم نہ بھولیں. ہم ضرور اپنی قربانیاں ہم خدا کے حضور لے کر، سب سے بڑھ کر ہم اپنی قربانی، ہم اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، پھر ہم اپنے بدن کی، اپنی روح کی، ہم اپنے آپ کی قربانی ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. خدا کے گھر میں آتے ہیں اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے حضور روح سے، عقل سے نہیں چلتے تو ہم بے ڈنگے چلتے ہیں، بے ڈھنگ جس کو کہتے ہیں. تو ہم خدا کے حضور دانشمندوں کی طرح چل کر ضروری ہے کہ ہم اپنے استادوں سے، کفر سیدھا لوگوں سے، اپنے دشمنوں سے ہم آگے بڑھیں. عبرانیوں کے خط میں 5ویں باب میں 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وقت کے اعتبار سے تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ استاد ہونا چاہیے. تو بعض دفعہ 10 سال کے بعد بھی ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی. کلام دے والے صاحب یاد ہوں گے، بلکہ بڑی دور کی گل ہے. آپ پچھلے سنڈے کا کلام سنایا، اگلے سنڈے ہم یاد ہی نہیں سنایا کی. تو یہ دھیان دینے کی بات ہے. آخری بات میں کر رہا ہوں خدا کے کلام میں سے. تو یہ دھیان دینے کی بات ہے. اس سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنی توجہ خدا کے کلام پر ہم کرتے ہیں، کتنا دھیان ہے ہمارا خدا کے کلام پر. داؤد یہی تو کہہ رہا ہے کہ اے خدا، تیری شریعت سے میں کیسی محبت رکھتا ہوں، اور دن اور رات میرا دھیان تیری شریعت پر رہتا ہے. اور تیری شریعت ہی ہے، تیرا کلام ہی ہے جو مجھے ہر بدی سے، ہر گناہ سے وہ روکے رکھتا ہے. ایک ہفتہ بائبل نہ پڑھو، ایک ہفتہ دعا نہ پڑھو تو پھر نظارہ دیکھ لو، ابلیس کیا میں پھٹک کے مارے گا. کلام میں یہی لکھا ہے
लूका की इंजील में यीशु मसीह पतरस से क्या कहता है कि ऐ पतरस, शैतान ने तुम्हें क्या किया है, मांग लिया है ताकि वो तुम्हें गेहूं की तरह फटके। दाने छाजी जी हैं जो भैड़ा छड़कती हैं ना, तो वो जो दानों का हाल होता है वो हम सब देखते हैं। तो इब्लीस फिर हमें गुर्बत में, बीमारी में, तंगी में, जैसे भी उसका दांव चलता है वो फिर हमें फटता है। तो कभी भी खुदा की हुजूरी से हम दूर ना जाएं, हम खुदा के हम नज़दीक रहें, कभी भी गुमराह ना हो गुलाम की तरह। बाज़ दफ़ा जब हम रूह से, अकल और दानाई से हम चलते हैं, हमें दुआ मांगना आ जाती है, हमारी दुआएं बाबरकत होती हैं, पुरअसर होती हैं, हम खुदा की हुजूरी को, कुदरत को भी देखते हैं। लेकिन एक वक्त आता है हम पीछे हटना शुरू हो जाए, तो पीछे ना हटें, खुदा के तालिब हो जाए, खुदा के नज़दीक आ जाए। कलाम में लिखा है कि जब तुम मेरे नज़दीक आओगे तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। तो मेरे जो दानाई से, फहम से, दानिशमंदी के साथ खुदा की हुजूरी के तालिब हो जाए, हम खुदा को पुकारना शुरू करें, हम किसी दूसरे की तरफ ना देखें, हम ये हमारा और खुदा का ये मामला है। और तख्ते अदालत के दिन भी ये जब अदालत होगी तब भी हमारा और खुदा का मामला होगा। हमारे बच्चे हमें हमारी तरफदारी नहीं वहाँ पे करेंगे तो ना चलेगी। दुनिया की अदालत में तरफदारी चल सकती है, लेकिन खुदा के हुजूर कभी भी तरफदारी नहीं चलेगी। आए अपने सरों का खुदा के हुजूर झुकाएं और थोड़ी देर हम अपने दिलों में दुआ मांगें। खुदा से कहें, खुदा तो मुझे